جو میں نے باتیں کیں، اگر فیصلوں سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ نواز شریف کی قبولیت آج بھی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نواز شریف چاہتا ہے، جو کہ 25 سال سے نواز شریف ایک جدوجہد کر رہے ہیں آئین، قانون، عدل کی۔ اگر عدل پاکستان کے اندر اس طرح کا ہوگا کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والے اس ثانیہ میں ملوث لوگ جو ہیں ان کو آج بھی دوسرے ادارے سے سہولت میسر ہو، تو پھر مجھے یہ بتائیں پاکستان کے محسنوں کا گناہ کیا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جس پارلیمان کی کوکھ سے آئین قانون جنم لیتا ہے، اس پارلیمنٹ کی جو بے توقیری کی جا رہی ہے مختلف وقتوں میں مختلف اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے، وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ اور یہی جدوجہد نواز شریف کی پرامن رہتے، کبھی نواز شریف نے زہر کھانے کے باوجود بھی کبھی کسی ادارے پہ چڑھائی کی ہو، کبھی اس نے اسرائیل کو دعوت دی ہو، پاکستان سے باہر ان قوتوں کو دعوت دی ہو کہ مجھے بچاؤ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، تو کوئی بتائے۔ مگر جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس شخص کو آج بھی نہیں روکا جائے گا، کہا جائے گا کہ جناب اس کو سہولیات وہ میسر نہیں ہے۔ میں جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، جو ایک پرائیویسی کسی شخص کی ہوتی ہے، وہ قائم رہنی چاہیے۔ مگر کیا یہ سوال اس وقت اٹھنے نہیں چاہیے تھے جب ہم جیلوں میں تھے، جب ہماری پرائیویسی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی تھی؟ ہماری تو لیڈرشپ جو خواتین تھی ان کی پرائیویسی بھی ختم کر دی گئی، مگر کسی نے جیل کا دورہ تو نہیں کیا تھا، مگر کسی نے میڈیا پہ آ کے پراپیگنڈا جو تھا اس وقت کیا جاتا اس کی نفی تو نہیں کی تھی۔ اس وقت تو میڈیا پہ آ کر کوئی انسانی حقوق کی یا پرائیویسی کی کسی نے بات نہیں کی تھی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی کسی کی پرائیویسی جو ہے ختم کی جا رہی ہے تو نہیں ہونی چاہیے، مگر یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا اور جو آج رونا رو رہا ہے وہ کیا کرتا تھا کہ ان کے رونے کی آوازیں آنی چاہیے۔ مگر خدا کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے حوصلہ ہمت دی ہوئی تھی کہ ہم اس کے تمام تر جو ارادے تھے ان کو ہم نے خاک میں ملایا، پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، اس قوم کے لیے۔ 75 بڑا کلیئر ہے۔ فرسٹ پوزیشن ہے کہ ایسنٹ ٹو دا پریزیڈنٹ، ایسنٹ دیتا ہے، منظوری دیتا ہے۔ سیکنڈ ہے ڈیمنگ کلاس، کہ اگر پریزیڈنٹ واپس بھیجتا ہے تو پھر ہاؤس میں جاتا ہے، پھر ہاؤس سینٹ میں جوائنٹ سیشن میں پھر دوبارہ بل آتا ہے۔ اس میں تو اب ہوا کیا ہے کہ جہاں ان کو پتا تھا کہ اسمبلی تو تھی نہیں، انہوں نے وہ جو ہے اس کو ایکٹ بنا دیا۔ اگر وہ ایکٹ بھی بننا تھا، تیسری پوزیشن بڑی کام کی ہے، اگر وہ لا بھی بننا تھا تو پھر بھی اپروول کس کی ہونی تھی؟ پریزیڈنٹ کی۔ تو کہاں ہے پریزیڈنٹ کی اپروول؟ تو پریزیڈنٹ کا آج میں نے سنا ہے، کل ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک آرٹیکل ہے 186، اگر پریزیڈنٹ یہ الزام لگا رہا ہے اور اس نے صحیح لگایا ہے کہ میرے دفتر سے یہ چیزیں جو مواد ہے یہ وہاں سے غائب کیا گیا ہے، میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیں، تو پریزیڈنٹ 186 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا اس ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے۔ سپریم کورٹ سے کوئی بھی ایڈوائز لے سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بل میں نے سائن ہی نہیں کیا، یا میرا یہ موقف ہے، میرا یہ ٹویٹ ہے، تو وہ کیسے لا بن گیا ہے؟ تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ریفرنس آ رہا ہے، وہ ہم سپریم کورٹ سے ریفرنس کے ذریعے اس پہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو لا ہے۔ اچھا، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں یہ ویسے بھی چیلنج ہو گیا ہے، اب کوئی قانون بھی غلط ہوتا ہے جو آئین سے متصادم ہوتا ہے، جو قانون سے متصادم ہوتا ہے، اس کو آپ ویریز کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو نہ آپ کے لیے رکاوٹ ہے نہ میرے کے لیے۔ اسلام آباد وہاں لاہور میں ایک پٹیشن اس کی وائرس کو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ آپ کیا
یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی فلاں فلاں سیکشن آئین کے متصادم ہے کہ نہیں، یہ بھی ہو گیا ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پی ڈی ایم کے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو اب اس سے زیادہ ہوگا۔ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جو 28-29 کو کیس لگا ہے، جس میں خواجہ صاحب تھے، شاید وہ حامد خان صاحب آ جائیں، کیونکہ اس پٹیشن کے اندر ایسی امینڈمنٹ کی گئی تھی جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا پی ٹی آئی نے، اور وہ امینڈمنٹ جو کنسٹیٹیوشن کی وائریز کو ہم نے چیلنج کیا، اس نیب کی نیب امینڈمنٹ کو، وہ اس میں 2-3 ایسی ہیں جو امینڈمنٹ ہیں جس کے تحت شہباز شریف نے جو سال کے لیے آیا، جو اپنا کام کر گیا ہے، اس نے تو کر گیا ہے، غریبوں کا نہیں ہوا، اس نے اپنے مقدمات ختم کرنے تھے، حمزہ کے، سلیمان کے، سب مقدمات ختم کرنے تھے اور سب میں بری ہونا تھا۔ وہ دوبارہ جو اب ویریز سیٹیسفائیڈ ہوگی تو شہباز شریف کو میں بتا دینا چاہتا ہوں اور اس کی فیملی کو کہ آپ کے تمام مقدمات ری اوپن ہوں گے اور انشاءاللہ دوبارہ چلیں گے اور حق کی فتح ہوگی۔ جی دیکھیں، ہاں تو ہم تو توشہ خانہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو توشہ خانہ میں جو بنایا گیا ہے وہ تو ہم ٹرائل میں ثابت بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی ایلیگیشن نہیں جو ہم پہ لگایا گیا ہے۔ ہمارے ایلیگیشن جو ہیں، دیکھیں توشہ خانہ میں واحد کہ پرائم منسٹر نے 50% کا کیا ہے کہ 50% رولز ایمنڈ کیے ہیں ہم نے توشہ خانہ کے کہ 50% آپ اس میں کرائیں گے، آپ دیکھ لیں، اور اس کو ہم نے ثابت بھی کر دیا۔ جو تو جس طریقے سے ٹرائل جج نے فیصلہ کیا ہے، اور آج ٹرائل جج کے بارے میں جج صاحب نے، چیف جسٹس نے یہ کہا کہ آپ ججز کے بارے میں نہ کہیں، لیکن ججمنٹ کے ذریعے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ جج کی میلا فائڈلی تھی، جج متعصب تھا، کہ یہ میں ججمنٹ سے ثابت کریں، چیف جسٹس نے کہا آپ ججمنٹ ثابت کریں، وہ ہم نے کر دیا ہے۔ آپ توشہ خانہ کے ایک پٹیشن ابو ذر سلیمان نے لاہور ہائی کورٹ میں کی ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس میں ریکارڈ نہیں دینا تھا۔ کیا یہ ہم نہیں پوچھیں گے؟ ہم تو ابھی ڈیفینس پہ ہیں نا، ہم خود پٹیشنیں فائل کریں گے کہ زرداری صاحب، مریم صاحبہ آپ کیسے BMW لے کے گئی ہیں، آپ مریم اورنگزیب کیسے گھڑیاں لے کے گئی ہیں، آپ تو ہیں کرپٹ لوگ، آپ نے پاکستان کو کرپشن کے اندر جس طرح ڈبویا، اور چاہتے ہیں کہ جو ایک بندہ آیا ہے جو ویلفیئر کی اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، اس کو سسٹم سے آؤٹ کیا جائے۔ سسٹم سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم عمران خان کے نام کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں کھڑے، ہم عمران کے ساتھ آئین کی بالادستی اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جو میں نے باتیں کیں، اگر فیصلوں سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ نواز شریف کی قبولیت آج بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نواز شریف چاہتا ہے، جو کہ 25 سال سے نواز شریف ایک جدوجہد کر رہے ہیں آئین، قانون، عدل کی۔ اگر عدل پاکستان کے اندر اس طرح کا ہوگا کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والے اس ثانیہ میں ملوث لوگ